کلام امام الزمان علیہ الصلاۃ والسلام۔ قرآن شریف میں یہ وعدہ تھا کہ خدا تعالیٰ فتنوں اور خطرات کے وقت میں دین اسلام کی حفاظت کرے گا، جیسا کہ وہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سورہ الحجر آیت نمبر 10۔ سو خدا تعالیٰ نے بموجب اس وعدے کے 4 قسم کی حفاظت اپنے کلام کی۔ اول، حافظوں کے ذریعے سے اس کے لفظ اور ترتیب کو محفوظ رکھا، اور ہر ایک صدی میں لاکھوں ایسے انسان پیدا کیے جو ان کی پاک کلام کو اپنے سینوں میں حفظ رکھتے ہیں، ایسا حفظ کہ اگر ایک لفظ پوچھا جائے تو اس کا اگلا پچھلا سب بتا سکتے ہیں، اور اس طرح پر قرآن کو تحریف لفظی سے ہر ایک زمانے میں بچایا۔ دوسرے، ایسے ائمہ اور اکابر کے ذریعے سے جن کو ہر ایک صدی میں فہم قرآن عطا ہوا ہے، جنہوں نے قرآن شریف کے اجمالی مقامات کے احادیث نبویہ کی مدد سے تفسیر کر کے خدا کے پاک کلام اور پاک تعلیم کو ہر ایک زمانے میں تحریف مانوی سے محفوظ رکھا۔ تیسرے، متکلمین کے ذریعے سے جنہوں نے قرآنی تعلیمات کو عقل کے ساتھ تطبیق دے کر خدا کے پاک کلام کو کوتاہ اندیش فلسفیوں کے استخفاف سے بچایا ہے۔ چوتھے، روحانی انعام پانے والوں کے ذریعے سے جنہوں نے خدا تعالیٰ کے پاک کلام کو ہر ایک زمانے میں معجزات اور معارف کے منکروں کے حملے سے بچایا ہے۔ حوالہ ایام الصلح۔ قرآن کو یاد رکھنا، پاک اعتقاد رکھنا، فکر معاد رکھنا، پاس اپنے زاد رکھنا، اکثیر ہے پیارے صدق و سداد رکھنا، یہ روز کر مبارک سبحان من یرانی۔ حوالہ مطبوعہ 7 جون 1897۔